السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو دارالفتاح جامعۃ الرشید کراچی پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل رومی اور آج آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، اب جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں، تخصصات کے بڑے سینئر استاد ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سیف اللہ صاحب، آپ بھی جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں اور تخصصات اسپیشلائزیشن کورسز کے سینئر استاد بھی ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں دیا، بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اپنے سوالات کے سیشن کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے۔ نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، 4 رکعت والی فرض نماز بھول کر 5 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا تو کیا فرض ادا ہو جائے گا یا نماز لوٹانا پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو 4 رکعت والی نماز تھی، اس میں انہوں نے 5 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو یہ دیکھا جائے کہ یہ 4 رکعت کے بعد بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا۔ اگر یہ 4 رکعت کے بعد انہوں نے کم از کم تشہد کی بمقدار نیچے بیٹھ گیا تھا، تحیات کی بقدر، پھر کھڑا ہو گیا اور پھر 2 رکعتیں ساتھ ملا لی اور سجدہ سہو کر لیا، تو اس کے فرائض بھی ہو جائیں گے اور 2 رکعت نماز نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بیٹھا نہیں تھا، 4تھی رکعت کے بعد ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا، تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ جو 5ویں رکعت ہے، اس کے سجدہ کرنے سے پہلے واپس لوٹ آتے۔ اگر اس سے پہلے ان کو یاد آ گیا اور یہ واپس لوٹ آئے تو ان کو وہیں بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر یہ واپس نہیں لوٹے اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر اب یہ ان کے پہلے فرض باطل ہو جائیں گے اور یہ ساتھ 1 رکعت اور ملا لیں، یہ ان کے نفل بن جائیں گے، ان کو فرض نماز پھر دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر وہ 5ویں پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور بعد میں یاد آتا ہے کہ 5ویں تھی تو پھر کیا ہوگا؟ بس وہ سجدہ سہو کر لے گا، اور اگر نہیں بیٹھا تھا تو فرض باطل ہو گئے ان کے، اور اگر بیٹھ گیا تھا تو پھر یہ اس کو کرنا اس طرح نہیں چاہیے، 1 رکعت ساتھ ملانی چاہیے، لیکن کر لیا تو پھر نوافل بہرحال ہو جائیں گے اس کا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سائم صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، میں جہاں کام کرتا ہوں وہ میرے گھر سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس صورت میں قصر نماز کا کیا حکم ہے؟ یہاں میری سروس 25 سال تک ہے، تو کیا 25 سال مجھے قصر نماز پڑھنا ہوگی؟ دیکھیے، ان کے گھر سے جو ان کی جائے سروس ہے، جہاں یہ ملازمت کر رہے ہیں، وہاں اگر ایک مرتبہ بھی یہ 15 دن کی نیت سے ٹھہر جائیں گے تو اب وہ ان کے لیے وطنی اقامت بن جائے گا۔ جب بھی وہاں جائیں گے تو ان کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ جس موقع پر یہ وہاں 15 دن کی نیت سے ٹھہرے ہوں، بلکہ ہر ہفتے آتے جاتے ہیں یا 10 دن کے بعد آ جاتے ہیں، تو پھر یہ مسافر ہی رہیں گے، بے شک وہ 25 سال یا 50 سال بھی وہاں رہیں، پھر ان کو مسافر ہی رہنا پڑے گا اور قصر کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ بھی اگر یہ ٹھہر گئے تو پھر اب وہ وطن اقامت بن جائے گا، اور اب جب بھی وہاں جائیں گے تو ان کے لیے وہاں قصر پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے مفتی سیف اللہ صاحب سے ہے۔ نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے اپنے نوکر کو کچھ سامان بیچنے کے لیے دیا، اگر نوکر سے وہ سامان چوری ہو گیا یا کسی نے زبردستی چھین لیا تو کیا نوکر کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی نے جب کسی کو اپنا وکیل بنایا کہ جائیں میری طرف سے یہ چیز بیچ کر آئیں، تو ایسی صورت میں اس کے پاس جو چیز ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ امانت کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت ہو، اگر اس کی کوتاہی نہ ہو تو وہ چیز ضائع ہونے پر یا چیز کو نقصان پہنچنے پر اس کے ذمہ کوئی تلافی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس نے کوتاہی کی، مطلب اب یہ چیز لے کر جا رہا تھا، یہ ایسے راستے سے گیا جہاں معلوم ہے کہ ادھر سے چیز چھن جاتی ہے، اس کو پتہ تھا، لیکن یہ جان بوجھ کر اس راستے سے گیا، یا جاتے وقت جو حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں اس نے وہ اختیار نہیں کی۔ مثلا بعض علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر رات کو 10-11 بجے کے بعد جاتے ہیں تو وہاں عام طور پر چیزیں چھن جاتی ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ اس نے اس طرح کی کوئی صورت اختیار نہیں کی، یا یعنی جو بھی حفاظت کے مروج طریقے ہیں، جو ممکنہ مروج طریقے ہیں، اس نے اگر وہ اختیار کیا، اس کے باوجود بھی چیز چوری ہو گئی یا چھن گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر تو اس پر ضمان نہیں ہے۔ لیکن اس نے اگر کوتاہی کی اور جیسے اپنی چیز سمجھ کر حفاظت کی جاتی ہے، اس نے اس طرح نہیں کی، تو ظاہر ہے پھر تو اس کے اوپر ضمان ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محمد عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، کیا کسی پروڈکٹ پر قبضہ کیے بغیر ہم اسے آگے بیچ سکتے ہیں؟
یعنی جب ہمیں اس پروڈکٹ کا آرڈر آئے گا تو ہم اس کے اصل مالک سے خرید کر کسٹمر کو دے دیں گے، اس طرح کا معاملہ شرعاً درست ہے؟ نہیں، جب تک چیز پر آدمی خود قبضہ نہ کرے یا اس کا کوئی نمائندہ وکیل وہ قبضہ نہ کرے، اس وقت تک جو منقولی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو آگے بیچنا جائز نہیں۔ زمین وغیرہ کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو منقولی چیزیں ہیں جیسے یہ پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ان پہ قبضہ کے بعد آگے بیچا جا سکتا ہے۔ باقی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ چیز کو آگے بیچنا ہے اور ابھی چیز موجود نہیں، بعد میں خریدیں گے، تو ایسا نہیں۔ ان کو وعدہ پھر کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس چیز نہیں ہے، ہم یعنی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اتنے دورانیے میں 1 دن میں 2 دن میں چیز خرید کر، یا تھوڑا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں چیز خرید کر ہم آپ سے پھر دوبارہ معاہدہ کریں گے، اگریمنٹ کریں گے اور چیز آپ کو بھیج دیں گے، تو اس طرح تو ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے پاس چیز نہیں ہے یا ان کی جو چیز ہے وہ خریدی ہوئی تو ہے لیکن ابھی تک انہوں نے خود قبضہ نہیں کیا، نہ انہوں نے خود قبضہ کیا نہ ان کے کسی نمائندے نے قبضہ کیا، تو گویا کہ چیز وہ ابھی تک مالک کے قبضہ میں ہے، تو ان کے قبضے میں جب نہیں آئے تو یہ اس کو آگے نہیں بھیج سکتے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارا اگلا سوال بھی آپ ہی سے ہے۔ محمد عمار خیر پور سے پوچھتے ہیں، فرض نماز کے دوران اگر کوئی امام کو لقمہ دیتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ امام نے اگر کسی مقتدی کا لقمہ لے لیا تو امام کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مقتدی کا لقمہ تو بوقت ضرورت ٹھیک ہے، ظاہر ہے بلا ضرورت تو کسی امام کو لقمہ دینا مکروہ ہے، لیکن اگر ضرورت ہے کہ امام غلط پڑھ کر آگے جا رہا ہے یا وہ رک گیا آگے پڑھ نہیں رہا تو ایسے موقع پر اس کو لقمہ دینا چاہیے، اور اس کے لقمہ لینے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز درست ہے۔ ہاں اگر ایسا آدمی جو مقتدی نہیں ہے وہ نماز سے باہر ہے، اس نے لقمہ دے دیا اور امام نے اس کے لقمہ دینے کو بنیاد بنا کر، اپنی یادداشت نہیں بلکہ اس کے لقمہ دینے کو بنیاد بنا کر پڑھ لیا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ان کو اشتباہ ہوا، تو غیر مقتدی کے لقمہ سے تو نماز فاسد ہوتی ہے، اور لیکن جو اپنا مقتدی ہے اس کے لقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے۔ ذیشان صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، اگر کسی مسئلے کے جواب میں 2 مفتی حضرات الگ الگ رائے دیں اور دونوں حضرات سے دلی تعلق بھی ہو اور دونوں علم کے اعتبار سے بھی قابل احترام ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایسی صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں علم کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، اور پھر ان کے اندر تقویٰ اور للہیت کے اعتبار سے دیکھ لیے جاتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہے۔ اگر اس کے اندر بھی برابر ہیں تو پھر دیکھیں کہ ان میں سے صاحب فن کون سا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فلکیات کے ساتھ متعلق مسئلہ ہے تو دونوں میں سے فلکیات کون زیادہ صحیح جانتا ہے، یا ایک جو ہے نا بینکنگ کا مسئلہ ہے تو اب ان دونوں میں سے اس فن کو یعنی بینک والے فن کو یا جدید معاملات کو کون زیادہ بہتر جانتا ہے، تو جو زیادہ بہتر جانتا ہو تو اس کے مسئلے پر عمل کر لیا جائے۔ اور اگر دونوں برابر ہیں ہر اعتبار سے، کسی طرح بھی آپ کا میلان کہیں نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کی مرضی ہے جس کو مرضی اختیار کر لیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محمد ظفر صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، کیا سری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ خاموش رہنے سے نماز میں دھیان نہیں رہ پاتا، وسوسے آتے ہیں، تو کیا ان وساوس سے بچنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حنفیہ کا جو مذہب ہے اس کے مطابق اگر کوئی پیچھے نماز پڑھے گا تو یہ جائز نہیں اس کے لیے، یعنی خاموش رہنا پیچھے یہ واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے خیالات ادھر ادھر بٹیں گے تو ایسی صورت کے اندر دل کے اندر یعنی زبان سے تو نہیں پڑھ سکتا، دل میں اس کے معنی کا تصور کر سکتا ہے، یا ان الفاظ کا تصور کر سکتا ہے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن الفاظ زبان سے ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اصغر خان ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ اذان میں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو صرف اتنا ہی جواب دینا چاہیے، درود اذان کے بعد پڑھنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے یا اسی وقت بھی درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں؟ اصل حکم تو یہی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے فقولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو، تو مؤذن خود اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہتا ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی کہنا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی آدمی نے ان کا جواب دے دیا اور اس کے بعد پھر الگ سے اپنے دل کے اندر یا زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیا تو حرج تو نہیں ہے اس میں، لیکن اصل جواب وہی سمجھا جائے گا جو کہ اصل الفاظ ہیں اذان کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے مفتی سیف اللہ صاحب سے ہے۔ ایاز خان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، اگر امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی تو کیا جماعت میں شامل ہونے والا ثنا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس کو ثنا پڑھنی چاہیے یا چپ کر کے امام کی قرات کو سننا چاہیے؟
جب امام نے سورۃ فاتحہ شروع کر دی تو بس آپ مقتدی خاموشی سے اس تلاوت کو ہی سنیں. تلاوت کو یہی بہتر ہے. پڑھنا نہیں چاہیے. نہیں انہیں بہت شکریہ سورۃ ثنا نہیں پڑھنی چاہیے. شوکت صاحب سری نگر سے پوچھتے ہیں عورت کو قبر میں کس طرح رکھنا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں عورت کو قبر میں الٹا لٹایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو صحیح طریقہ کیا ہے وہ بتا دیں. دیکھیں مرد اور عورت دونوں کے دفن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. وہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس طرح کروٹ کے بل سلایا جائے کہ چہرہ قبلے کی طرف. قبلے کی طرف. جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، زندگی میں موت میں دونوں میں قبلہ ہے. تو وہ اس قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے، یا آدمی ویسے یعنی تھوڑا سا سیدھا سا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. ہمارے عام طور پر بسا اوقات بالکل ایسے سیدھا لٹا لیتے ہیں، چت لٹا لیتے ہیں، ایسا ٹھیک نہیں. تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ چہرہ قبلہ رخ ہو. تو آدمی کو تھوڑا سا ایسے پہلو کے بل اور چہرہ قبلہ کی طرف ہو. تو مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ جو الٹا لٹانے والی بات ہے یہ جہالت پر مبنی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارا اگلا سوال بھی آپ ہی سے ہے. محمد عمر کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا موبائل میں قرآن شریف کی اپلیکیشنز رکھنا درست ہے؟ جی بالکل. موبائل کے اندر قرآن مجید کی اور اس طرح کے جو دینی مسائل وغیرہ ہیں تو ان کی اپلیکیشنز رکھنی چاہیے، اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے. البتہ یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید وہ ہوگا، جیب میں ہوگا، موبائل میں ہوگا، تو اس میں قرآن مجید کی شاید کوئی بے حرمتی ہوگی، یا یہ کہ اپنا اس کے ساتھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، تو بری اور اچھی چیزیں دونوں مکس ہوں گی تو اس کا کیا حکم ہوگا. دیکھیں تو آپ کو بری چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. اگر یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ اچھی چیزیں بھی ہوں گی بری بھی ہوں گی تو بری چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. قرآن مجید اور حدیث کی کتابیں اور اس طرح نصیحت کی چیزیں اور اچھی جو بیانات وغیرہ ہیں تو وہ چیزیں رکھنی چاہیے. اور اگر آپ کو یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ اپلیکیشن جیب میں ہوگی تو وہ جب موبائل ہماری جیب میں ہوگا، واش روم وغیرہ اس طرح جائیں گے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر جیب میں ہے تو اولاً تو یہ ہے کہ وہ جو اس میں قرآن مجید اپلیکیشن ہے اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو قرآن مجید کی ہے. جو اس کے اوپر صفحہ کھلتا ہے اس کی بھی وہ حیثیت نہیں، کیونکہ وہ شعائیں ہوتی ہیں، اس طرح کی حیثیت نہیں. اس لیے جو ہے نا اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو وضو نہیں تو بھی وہ اس موبائل کو ہاتھ لگا سکتا ہے. تو یہ وہ والی حیثیت نہیں جو مصحف کو حاصل ہوتی ہے. تو اپلیکیشن سے تو خاص طور پر وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، اپلیکیشن تو بند ہوتی ہے. اس لیے اس سے وہ نہیں کرنا چاہیے، تردد اس میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید تلاوت اور اچھے بیانات، حدیث کی کتابیں، نصیحت پہ مبنی چیزیں یہ ہونی چاہیے. اور ایسی جو نامناسب چیزیں ہیں یا فضول جیسے ہنسنے کی، مزاح کی، اس طرح کی فضول وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں تو ان سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے. طلحہ صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں آج کل کچھ اینڈرائڈ اپلیکیشنز آ چکی ہیں جن سے قبلہ کی سمت کا پتہ چلتا ہے. کیا یہ اینڈرائڈ اپلیکیشنز درست سمت بتاتی ہیں اور کیا ہم نماز کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ مختلف اپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں، بس اوقات ایسا بھی تو کچھ ہمیں فرق بھی لگ رہا ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اپلیکیشن جو ہے نا موبائل میں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری یہ مقناطیسی نظام کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو استعمال کرنے والا ہے اس کی ان اپلیکیشنز کو استعمال کرنے کی میں مہارت کتنی ہے، کیونکہ لوکیشن کے اعتبار سے وہ الگ الگ سمت قبلہ بتا رہے ہوتے ہیں. کراچی میں الگ بتائیں گے، اسلام آباد میں الگ بتائیں گے، ملتان میں الگ بتائیں گے. پھر اگر تھوڑا سا بھی طول عرض کے اندر فرق ہو جائے گا تو الگ بتا دیا جائے گا اس میں. اور پھر اس موبائل کے قریب اگر کوئی لوہے کی چیز ہے، کوئی سریا ہے، کوئی ایسی مقناطیس والی چیز ہے تو وہ پھر اپنی جہت تبدیل کر دیتا ہے، اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو جو مستعمل ہے یعنی استعمال کرنے والا جو شخص ہے اس کی مہارت کو دیکھ کر ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو صحیح استعمال آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر صحیح استعمال آتا ہے تو وہ اس کے اوپر نماز پڑھنا درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو استعمال کر کے کوئی آدمی صحیح رخ معلوم بھی کر لے تو نماز پڑھنا تو درست ہوتا ہے، لیکن اس کے مطابق آپ مسجد کی سمت قبلہ نہ رکھا کریں کیونکہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو سمت قبلہ کے لیے تو کسی ماہر سے ہی رابطہ کریں. البتہ عام چلتے پھرتے کہ نماز پڑھنی ہے تو جیسے عام آدمی سے پوچھتے ہیں اور اس سے پوچھ کر ہم سمت قبلہ معلوم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا قرینہ ہے کہ جیسے عام آدمی صحیح بتاتا ہے تو اس طرح یہ بھی صحیح بتائے گا تقریباً. تو اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. اگر مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ کوئی مستند، کوئی اچھی ایپ جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ
جو ہے نا درستگی کے زیادہ قریب قریب ہے. دیکھیں بہت ساری ایپس ہوتی ہیں اس طرح. خود اس کا اپنا جو کمپاس ہوتا ہے اس کو بھی, کیونکہ پاکستان کا قبلہ مغرب میں ہے وہ, تو اپنا اگر کمپاس لے کر جو موبائل کا ہے اس کو بھی لے کر اگر آپ ڈبلیو کی طرف رخ کر لیں گے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی. کیونکہ وہ اگر غلطی کرے گا بھی تو 5-10 درجے کی کرے گا, تو 5-10 درجے کی گنجائش ویسے بھی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مثلا سلاتی ایک ہے, اس کے اندر بھی چل جاتے ہیں. بیت السلام والوں کی ایک بنائی ہوئی اپلیکیشن, اس میں بھی چلے, وہ بھی صحیح ہے. اسی طرح سن مون کیلنڈر کے نام سے ایک بنائی ہوئی ہے, وہ بھی صحیح ہے. بہت ساری اپلیکیشن, آپ جیسے ہی پلے اسٹور کھولیں گے آپ کو بہت ساری اپلیکیشن مل جائیں گی. سب کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ معلوم کر کے استعمال کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا, اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا. محترم ناظرین, ہمارا آج کا جو سیشن ہے اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کسی بھی مسئلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.